حمل کے پہلے 3 منتھس میں کون کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جس سے آپ مسکیریج سے بچ سکتی ہیں۔ السلام علیکم، دس از می ڈاکٹر عبیرہ علی، اور آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے کہ پریگنینسی کے پہلے 3 منتھس یعنی فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں آپ کو کون کون سی پریکاشنز کرنی چاہیے تاکہ مسکیریج کا رسک کم سے کم ہو سکے۔ تو پہلے 3 ماہ جو ہوتے ہیں حمل کے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں بیبی کی گروتھ کے حوالے سے، کیونکہ بیبی کے سارے آرگنز فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں یعنی 12 ویکس تک بننے ہوتے ہیں۔ اس دوران آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا بیبی ہیلدی ہو اور مسکیریج سے بھی بچا جا سکے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ ٹپس بتائی جائیں گی تاکہ آپ کا بیبی ہیلدی ہو۔ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے۔ تو سب سے پہلی جو پریکاشن ہے وہ ہے ریسٹ اور تھکن سے پرہیز۔ تو پریگنینسی کے سٹارٹ میں جسم میں ہارمونل چینجز بہت زیادہ ابرپٹلی ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ فیٹیگ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ کچھ خواتین کو پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے پریگنینسی میں وزن زیادہ اٹھانے سے پرہیز کرنا ہے اور سخت جسمانی کام کرنے سے بھی آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ خاص طور پہ سیڑھیاں بار بار چڑھنا اترنا، جس کے بارے میں ہم سے بہت پوچھا جاتا ہے، تو آپ نے 1 یا 2 دفعہ سیڑھیاں چڑھنا اترنا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ بار آپ کو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں تو اس کو بھی آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ 5 kg سے زیادہ ہیوی ویٹ آپ نے نہیں لفٹ کرنا پریگنینسی میں، اور زیادہ جھکنے سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ نے اپنے مینٹل پیس کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ سٹریس سے، پریشانی سے اور ڈپریشن سے مسکیریج کا رسک بڑھ سکتا ہے، اس لیے خود کو آپ نے کام رکھنا ہے اور آپ نے اپنی پازیٹیو سوچ رکھنی ہے، اور اگر آپ کو مینٹل سٹریس ہے تو اس کے بارے میں اپنی فیملی سے اور ڈاکٹر سے لازمی ڈسکس کریں۔ تھرڈ احتیاط بہت امپورٹنٹ ہے کہ پریگنینسی میں آپ نے بیلنسڈ اور ہیلدی ڈائٹ لینی ہے، کیونکہ آپ کی ڈائٹ کا براہ راست تعلق آپ کے بیبی کی نشو و نما پہ ہے۔ تو اپنی ڈائٹ میں آپ نے فولک ایسڈ والی غذائیں شامل کرنی ہے، تازہ پھل، تازہ سبزیاں، دودھ، دہی، پروٹین اور انڈا، ان چیزوں کو آپ لازمی اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں، اور جنک فوڈ اور جو بازاری کھانے ہیں، سب سٹینڈرڈ کھانے ہیں، ان سے آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ چیز، مایونیز اور دوسری جو پیکج فوڈ ہے، پروسیس فوڈ ہے، اس کو آپ نے فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں ایوائڈ کرنا ہے۔ فورتھ احتیاط یہ کہ پریگنینسی میں آپ نے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی، ڈاکٹر کی مشورے کے بغیر آپ نے کوئی بھی دوائی استعمال نہیں کرنی، چاہے وہ ایک عام پین کلر ہی کیوں نہیں ہے، کیونکہ پریگنینسی کے فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں بیبی کے آرگنز بن رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جو کہ اگر آپ فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں یوز کرتی ہیں تو اس سے برتھ ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں، یعنی پیدائشی طور پر بچے میں نقص پیدا ہو جاتے ہیں اگر وہ دوائیاں استعمال کی جا سکیں۔ تو کوشش کریں کہ کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں یوز نہ کریں۔ ففتھ امپورٹنٹ جو پریکاشن ہے وہ یہ کہ آپ نے کوئی بھی ڈینجر سمٹمز کو نیگلیکٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو پیٹ کے نچلے حصے میں زیادہ درد محسوس ہو رہی ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے یا سپاٹنگ ہو رہی ہے تو فوراً آپ نے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ یہ مسکیریج کی ارلی سمٹمز ہو سکتی ہیں جس کو ہم ایوائڈ کر سکتے ہیں کچھ پریکاشنز اور میڈیکیشنز کے تھرو۔ اب 6th پریکاشن جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پریگنینسی میں اگر آپ نے کچھ انٹرکورس کرنا ہے یا ازدواجی تعلق جس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، تو اگر آپ کی پریگنینسی نارمل ہے تو اس میں ہلکی احتیاط کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا پہلے مسکیریج ہو چکا ہے یا بلیڈنگ ہو رہی ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے یا پلیسینٹا لو لائنگ ہے تو اس میں آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ 7ویں پریکاشن یہ کہ پریگنینسی میں آپ نے انفیکشن سے خود کو بچا کے رکھنا ہے، اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو یورین کرتے وقت جلن یا پھر ایچنگ ہوتی ہے یا آپ کو ان یوزول ویجائنل ڈسچارج ہے تو ایسی صورتحال میں یہ انفیکشن بھی آپ کے مسکیریج کا سبب بن سکتی ہے، اس کو نیگلیکٹ نہ کریں، ڈاکٹر سے ڈسکس کریں۔ اور لاسٹ احتیاط یہ کہ پریگنینسی کے فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں باقاعدگی سے ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ اپنی پریگنینسی جیسے ہی آپ کو کنفرم ہوتی ہے آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایک بار ان سے لازمی ایک سکین کروا لیں 5 to 6 ویکس پہ تاکہ انٹرا یوٹرائن پریگنینسی کنفرم ہو جائے، اور اس کے بعد جیسے ڈاکٹر آپ کو بتائیں ڈاکٹر سے باقاعدگی سے آپ فالو اپ رکھیں تاکہ کسی بھی اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو بر وقت پکڑا جا سکے اور اس کو ٹریٹ کیا جا سکے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر مسکیریج روکا نہیں جا سکتا، لیکن بعض اوقات ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے آپ مسکیریج کے رسک کو بہت حد تک کم کر سکتی ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو
ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.